الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ ہی گواہی دینے والا کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنے کے مقصد قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں۔ ان مقاصد کو واضح کرنے والی ایک یہ آیت سورہ الفتح کی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری اس کتاب کو کتاب ہدایت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید ہدایت والی کتاب ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن مجید سب لوگوں کو ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہدایت، رسول ہدایت ہیں، اور قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ سورہ شورى 25ویں سپارے میں نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اے پیغمبر، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ یہ بالکل پکی بات ہے، سچی اور اٹل حقیقت ہے کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب جنوں کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں کی ایک جماعت وہاں اللہ نے بھیج دی، جب انہوں نے قرآن سنا اور قرآن سن کر واپس جا رہے تھے، ان کی جو باتیں آپس میں ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور دعوت کے بارے میں، اور آپ جس کتاب کی تلاوت فرما رہے تھے اس کتاب کے بارے میں انہوں نے جو تأثرات بیان کیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں قرآن بنا دیے۔ وہ واپس جا رہے تھے تو اپنی قوم کو جا کر انہوں نے کہا، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، اے ہماری قوم، ہم نے آج ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کتاب سے پہلے آسمان سے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے وہ کتاب ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، وہ کتاب حق کی طرف ہدایت کرتی ہے اور صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا کہ لوگوں کو ہدایت کریں، اور قرآن مجید بھی اللہ نے اسی لیے اتارا، جس قرآن کو اللہ نے کتاب ہدایت کہا ہے کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے،
اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کتاب لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتی، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہدایت ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے ہیں۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اس میں اللہ نے اپنی ہدایت بیان کی ہے، اور دونوں ایک ہی بات کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ بھی اسی بات کی طرف ہدایت کرتے ہیں، قرآن مجید بھی اسی بات کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور وہ بات کون سی ہے؟ صراط مستقیم، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ تو دونوں کا منشا ایک ہے، رسول اللہ بھی ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، قرآن مجید بھی ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ کس بات کی ہدایت ہے؟ وہ ہدایت ہے صراط مستقیم کی۔ اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ اور عقدہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا کہ وہ صراط مستقیم ہے کیا۔ آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں میں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور جہاں جہاں قرآن مجید میں صراط مستقیم آیا ہے اس حصے کا اگلی پچھلی آیتوں کا ذرا مطالعہ کریں کہ قرآن مجید صراط مستقیم کسے کہتا ہے، وہ سیدھا راستہ ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم خود دن میں 5 مرتبہ نمازوں کے اندر ہاتھ باندھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دے۔ تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا اللہ سے جو دعا مانگی ہے وہ دعا ہے کیا، وہ صراط مستقیم ہے کیا جس کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس صراط مستقیم کو قرآن میں خوب واضح کیا ہے، اور ان مقامات سے قرآن کو پڑھیے جہاں جہاں صراط مستقیم کا لفظ آیا ہے، آگے پیچھے اللہ نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ ان میں سے 2-3 مقام میں بھی آپ کو سناتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ بڑا اہم اور ضروری ہے معلوم کرنا کہ یہ جو صراط مستقیم ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، نعمت ہے اللہ کی، اور اس نعمت کے لیے، یہ نعمت دینے کے لیے، یہ انعام کرنے کے لیے اللہ نے کچھ شرطیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ دنیا کا کوئی انعام کسی شرط کو پورا کیے بغیر مل سکتا ہے؟ کوئی انعام چھوٹے سے چھوٹا بھی، یہ بچوں کو سال کے بعد کپ ملتے ہیں تو وہ فیل ہونے پر نہیں ملتے، کم از کم یہ ہے کہ بچے پاس ہو جائیں تو وہ انعامی کپ بھی پاس ہونے کی شرط پر ملتا ہے۔ جو بچہ امتحان کو کسی طور پر مکمل نہ کر سکے، کوالیفائی نہ کر سکے، اس میں پاس نہ ہو سکے، کامیابی حاصل نہ کر سکے کم از کم نمبروں کے ساتھ بھی جن کی شرط ہے، تو کیا اس کو وہ انعامی کپ ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا۔ تو صراط مستقیم والی نعمت بغیر شرط پوری کیے نہیں مل سکتی، اللہ نے اس کے لیے شرطیں رکھی ہوئی ہیں، وہ شرطیں آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ فی الحال صرف یہ دیکھیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، جس کی طرف قرآن بلاتا ہے اور جس کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں، وہ ہے کیا۔ اللہ نے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں 2 مقامات پر یہ بات فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران ہے، 30 سپارہ ہے، انہوں نے اپنی قوم سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی، اے میری قوم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اے میری قوم، یہ حقیقت ہے کہ میرا مالک بھی اور تمہارا مالک بھی اللہ ہے، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، مجھے پیدا کرنے والا اور تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، میرا خالق بھی تمہارا خالق بھی اللہ ہے، فاعبدوہ، لہذا تم ساری بندگیاں چھوڑ کر ایک اسی کی بندگی کیا کرو۔ اور یہ وہ بات ہے جسے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ اعراف کی آیت کی روشنی میں عہد الست کہتے ہیں، عہد الست۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ نے آدم کی ساری ذریت کو اپنے سامنے حاضر کر دی، ایک ہی دفعہ اکٹھے تمام اولاد، اس کی روحوں کو اللہ نے اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے پوچھا
بتاؤ الستُ بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں ہی تمہارا خالق مالک رازق اور میں ہی تمہارا معبود نہیں ہوں؟ میں اکیلا ہی الہ نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا اللہ کیوں نہیں، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ سب نے گواہی دے دی۔ اللہ کے سارے نبی اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے، اسی عہد کی طرف بلانے اور دعوت دینے کے لیے تشریف لائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی عہد کو یاد کروانے اور اسی سبق کو دہرانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ وہ صراط مستقیم جس کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، اس کی پہلی اینٹ اس دیوار کی، اس کی خشت اول، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا رب بھی اللہ ہے، اے کائنات کے لوگوں تمہارا رب بھی اللہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ خالص میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اور یہی بات سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے سورہ مریم کے اندر 16واں سپارہ، وہاں بھی اللہ نے واضح کر دی۔ مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے غلط قسم کے اعتقادات، ان پر تبصرہ کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ نے بتائی۔ انہوں نے اپنی قوم سے جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کو اپنا رب ماننا اور اللہ ہی کو ماننا، ساری کائنات کا رب خالق اور مالک اسی کو ماننا، سارے معاملات میں تصرف، ہر چیز پر اختیار ایک اللہ کا ہے، ساری کائنات پر بادشاہت اللہ کی چل رہی ہے۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، اس بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ پیدا کرنے میں نہ بنانے اور چلانے میں، آج تک اس نے نام کو سنبھالنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، لہذا عبادت اسی کی ہے، بندگی اسی کی ہے، ہر طرح کی بندگی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، علانیہ ہو یا چھپ کر کی جانے والی ہو، اس بندگی کا تعلق ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہو، زبان کے ساتھ ہو، مال کے ساتھ ہو یا ہمارے دل اور دماغ کے ساتھ ہو، بندگی اللہ کا حق ہے۔ جس طرح نماز کے اندر کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام بدنی اور جسمانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ نہ قول سے اللہ کے سوا کسی کی بندگی کی جا سکتی ہے، نہ اپنے فعل سے اللہ کے سوا کسی کی بندگی کی جا سکتی ہے، اور نہ اپنے مال سے اللہ کے سوا کسی کی بندگی کی جا سکتی ہے۔ اپنی زبان بھی اللہ کی وحدانیت کا زمزمہ الاپے، انسان کا عمل بھی، پورا جسم بھی اللہ کی وحدانیت پر ایمان کا ایک اس کی تصویر بن جائے، اور انسان کا مال بھی اسی کی بندگی کے اندر صرف ہو۔ تمام قولی فعلی مالی عبادتیں اللہ کا حق ہیں، یہی دعوت تھی۔ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ دو مقام ہو گئے اور دونوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب آئیے سورہ یاسین کے اندر، سورہ یاسین جس سے ہمارے ہاں لوگوں نے صرف جو زندگی اور موت کی کشمکش میں پھنسا ہوا ہو اس کی آسانی کے لیے کہتے ہیں جی وہاں سورہ یاسین پڑھیے جی۔ مر گیا، خود اس زندگی میں کبھی قرآن پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، قرآن پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، عقیدہ قرآن کے مطابق ہو یا نہ ہو، لوگوں کو ایک سورہ یاسین مل گئی ہے مردے بخشوانے کے لیے۔
اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بات بڑے عرصے سے، زمانے سے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس پر علامہ اقبال نے بھی اپنی ایک فارسی نظم کے اندر یہ بات کہی کہ آج مسلمانوں کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں مردے کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ سورہ یاسین کے اندر کیا ہے؟ سورہ یاسین اسی کے شروع میں تو اللہ نے فرمایا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے پیغمبر، یہ قرآن گواہ ہے اس بات پر، حکمت والا قرآن گواہی دیتا ہے کہ تم رسولوں میں سے ہو اور صراط مستقیم پر ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ اب آئیے سورہ یاسین میں آگے چل کے دیکھتے ہیں صراط مستقیم ہے کیا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت انسانوں کو الگ الگ کر دے گا ان کے اعمال کے لحاظ سے، لوگ ٹولیوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ٹولیاں بن جائیں گی، اعمال کے، عقائد کے، اخلاق کے لحاظ سے ٹولیاں بن جائیں گی۔ اللہ اپنے نافرمانوں اور مجرموں کو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ مجرم، اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری موت آئے تو تیری فرما برداری اور اطاعت پر موت آئے، اس حالت میں نہ آئے کہ اللہ کے کاغذوں میں ہم مجرم بنے ہوئے ہوں۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے ہمیں کہا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو تمہیں موت آئے تو اللہ کی فرما برداری پر موت آئے۔ سیدنا ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے اپنے اپنے بچوں اولادوں کو نصیحت کی تھی اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چن لیا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے اس دین کی اطاعت اور فرما برداری پر موت آئے۔ اور اگر کسی کی موت اس حالت پہ نہیں آتی، ہم میں سے ہر شخص تھوڑی کوشش کر کے اپنے ظاہر اور باطن میں جھانک سکتا ہے، یہ دل کتنا دور ہے ہم سے، کتنا فاصلہ ہے، کیا اس دل میں جھانکا نہیں جا سکتا اندر کیا کچھ ہے، ہمارا ظاہر کیا ہے اور ہمارا باطن کیا ہے، یہ معلوم کرنا مشکل ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ حقیقت میں سب سے آسان کام تھا لیکن شیطان نے یہ سب سے مشکل کام بنا دیا۔ دوسروں کے جائزے لینا، تبصرے کرنا، ان کے اعمال کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا اور انہیں اپنے تان زنی کا نشانہ بنانا، یہ کام بڑا آسان ہے، آسانی سے کرتے ہیں۔ اگر نہیں دیکھتے تو اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے، ہم نہیں جھانکتے تو اپنی طرف نہیں جھانکتے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر موت آنی چاہیے۔ ہاں وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو اللہ کے پاس مجرم بن کر پیش ہوا، دنیا سے گیا مجرم ہونے کی حالت میں، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم ہوگی، لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ اس میں زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ مجرم بن کر اللہ کے پاس پیش نہیں ہونا، اللہ مجرموں کو الگ کر دے گا۔ سورہ یاسین کہہ رہے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ آج تم میرے نیک بندوں کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تم ان کے قریب تم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم کیا میں نے تمہیں یہ بات سمجھا نہیں دی تھی، اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے سمجھایا نہیں تھا کہ شیطان کے بندے نہ بننا، تم شیطان کے پجاری نہ بننا۔ کیونکہ دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جو شیطان کی بندگی کرتا ہو، کہتا ہوں میں شیطان، میرا معبود شیطان ہے، کوئی بندہ کہتا ہے؟ ہم دنیا میں کسی کو کہہ سکتے ہیں یہ شیطان کا پجاری ہے؟ نہیں، لیکن جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے قانون کو قانون نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کا حق بندگی والا اپنے اوپر لاگو اور نافذ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی بندگی کا توق گلے سے اتار پھینکتا ہے، اس سے آزادی حاصل کرتا ہے، حقیقت میں وہی شیطان کا پجاری ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے، وہ عباد الشیطان میں سے ہے۔ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا شیطان کے بندے نہ بننا، وہ تو تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي،
اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری بندگی کرتے رہنا، شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ انہی آیات کی بنا پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے ایک رسالے کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ ہر وقت ہر آن ہر وقت عبادت اور بندگی کی حالت میں ہوتا ہے، یا وہ رحمان کی بندگی کر رہا ہوتا ہے یا شیطان کی بندگی کر رہا ہوتا ہے۔ زندگی کی کوئی حالت بھی عبادت سے، عبدیت سے، عبودیت سے خالی نہیں ہے، بندگی سے خالی نہیں ہے۔ یا وہ عباد الرحمن میں سے ہے یا وہ عباد الشیطان میں سے۔ تو کیا اس کے بعد بھی فیصلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا؟ اپنے اعمال جو 24 گھنٹے میں میں اور آپ کرتے ہیں، ان میں سے کسی عمل کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ عمل میرا اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق ہے یا اللہ اور اس کے نبی کے خلاف ہے، یہ میں اپنی مرضی کر رہا ہوں یا اللہ کی مرضی چل رہی ہے، یہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہو رہی ہے یا نفس کی غلامی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فیصلہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ اپنے ایک عمل سے انسان اندازہ کر، ایک عمل سے، کہ میرا یہ عمل مجھے بتاتا ہے کہ میرا شمار اس وقت اس عمل کے دوران عباد الرحمن میں سے ہو رہا ہے یا عباد الشیطان میں سے ہو رہا ہے۔ تو اے اولاد آدم، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ میری بندگی کرنا؟ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، اللہ کی خالص عبادت شرک کے بغیر، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی کی طرف دعوت دینے والے تھے، قرآن اسی کی طرف بلانے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کتنا عرصہ، 13 سال یہی صدا بلند کرتے رہے نا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لیکن سب جانتے تھے، جو ایمان لے آئے وہ بھی جانتے تھے، جو ایمان نہیں لائے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر ہمارے اپنے معبود اور ان کی بندگیوں کے اعمال وہ نہیں چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو، اور بلکہ ہر نبی کی دعوت کو قوم نے سمجھ لیا تھا۔ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کی کسی بات اور دعوت کو اس کی قوم سمجھ نہ پائی ہو، ہر قوم سمجھ گئی۔ جو نہیں مانے وہ سمجھ کر نہیں مانے، اور جو مانے وہ سمجھ کر مانے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، بات چیت ہوئی، انہوں نے بھی یہ بات کہی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، یہ جو ڈیریوں پر مورتیوں پر گرے جا رہے ہو نا تم اور تمہارے آبا و اجداد، سن لو میں تمہارے بارے میں یہ بات کہتا ہوں کہ تم سارے کے سارے لوگ گمراہی کا شکار، تمہارے آبا بھی گمراہ تھے۔ اگر وہ انہی مورتیوں کے اوپر، انہی پتھروں اور انہی ڈھیریوں کے اوپر سجدہ ریز ہوتے تھے، مجاور بن کر بیٹھے رہتے تھے، تو سن لو تم بھی گمراہ، تمہارے بڑے بھی گمراہ تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم، قوم کہہ رہی ابراہیم یہ مذاق کر رہے ہو یا سچ مجھے آپ یہ کہہ رہے ہو؟ تم مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ، ہمارے دین اور ہمارے آبا و اجداد کے بارے میں کہ گمراہ ہیں سارے، یہ مذاق سے کہہ رہے ہو یا سچ مجھ کہہ رہے دل سے؟ یعنی وہ سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تبصرہ کیا ہے۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، کہا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت یہی ہے، یہ تمہارے اپنے گھڑے ہوئے معبود، یہ لکڑی اور پتھر کی مورتیاں، ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، ساری کائنات کا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، تمہیں بنایا، مجھے بنایا، اور مذاق نہیں کر رہا، انا علی ذلک من الشاہدین، میں اس کی گواہی دے رہا ہوں۔ وہ پہلے نمبر پر، پہلے مرحلے میں سمجھ گئے کہ ابراہیم کیا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا،
اور قرآن مجید کو اللہ نے سچی کتاب بنا کر بھیجا. اس قرآن کو اللہ رب العزت نے کتاب ہدایت بنایا. نبی بھی ہدایت دینے والے تھے اور قرآن بھی ہدایت دینے والی کتاب ہے. وہ ہدایت ہے کیا؟ کہاں ہے؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم. اس کا آغاز اللہ کی وحدانیت سے ہوتا ہے, اللہ کی توحید سے ہوتا ہے. یہ عقیدہ اپنا لیا جائے کہ ساری کائنات کے سارے معاملے ایک ذات کے ہاتھ میں ہیں اور اس ذات کا نام اللہ ہے. کوئی اس کا شریک نہیں. کسی معاملے کو سنوارنے میں, کسی معاملے کو بگاڑنے میں, کسی چیز کو بنانے میں, کسی چیز کو ڈھانے میں کوئی اس کا شریک نہیں. لہذا یہ سر جب بھی بندگی کے لیے جھکے تو اس کے آگے جھکے, یہ ہاتھ جب بھی سوال کے لیے پھیلے تو اسی کے آگے پھیلیں, اور یہ زبان جب بھی کسی کے ذکر کے اندر تر بتر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. اس دل کے اندر بھی اسی اللہ کی محبت اور اسی کا ڈر ہونا چاہیے. یہ دل اللہ پر امیدوں سے لبریز ہونا چاہیے. ماں سے اللہ سے بے نیاز ہو جانا. جو اللہ کے شریک بنا لیے گئے ہیں, چاہے وہ لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کی صورت میں ہوں, چاہے وہ قبر کی ڈھیریوں کی صورت میں ہوں, سب کی نفی کر کے ایک اللہ کو اپنا الہ مانا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی دعوت کی پہلی بنیاد ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہے, اگر ان سے عقیدت اور محبت کا صحیح طور پر مظاہرہ کرنا ہے, تو وہ لا الہ الا اللہ کو عقیدے میں, فکر میں, نظریے میں, عمل میں, اخلاق میں, اعمال میں داخل کرنا پڑے گا. اور یہ لا الہ الا اللہ, یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں, ہمارے ہاں یہ بھی کھیل چلتا ہے. یہ بات کچھ ڈھکی چھپی نہیں. عدالتوں میں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں. عدالتوں کے اندر کلمہ پڑھ کے لوگ جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ ہے کیا. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, قبروں پر سجدے بھی کرتے ہیں. کیوں؟ پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں پتہ, معلوم ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ غیر اللہ کو دور سے مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کے معنی کا پتہ نہیں ہے. یہ قرآن سے پتہ چلے گا. قرآن سے قوم دور ہو گئی ہے, اور اس پہ اوپر جو ہمارے دشمن تھے, انگریز جو یہاں 1 صدی سے زیادہ حکومت کر کے گیا, اس پر وہ باقاعدہ ایسی سرمایہ کاری کر کے گیا ہے کہ وہ سرمایہ کاری انویسٹ اور ری انویسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, ری جنریٹ ہو رہی ہے. کیا اس قوم کو یہ بات باور کرا دی جائے کہ قرآن سمجھنا یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہے. اس پر بڑے بڑے فتوے بھی جاری ہوتے ہیں. جی قرآن جو پڑھتا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے, اس کو ہدایت نہیں ملتی بلکہ وہ گمراہ ہوتا ہے. یہ اسی انگریز کی سرمایہ کاری کے نتائج و ثمرات ہیں کہ ہماری پبلک کو, ہمارے عوام کو قرآن سے دور رکھا جا رہا ہے. قرآن سمجھنا ہے تو مولوی جو ممبر پر کھڑا ہے بس اس سے سمجھنا ہے, جو بات سن لی پلے باندھ لو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احسان ہے, اللہ کا کرم ہے. آج بھی ابھی اسی خطبے کے آغاز پر آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ گھر جائیں, ترجمے والا قرآن کھولیں اور صراط مستقیم والی آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں. قرآن صراط مستقیم کہتا کس کو ہے؟ قرآن صراط مستقیم کے لیے دعوت دیتا ہے, ہدایت کرتا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں, تو وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ مجھے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے, آپ کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے, ساری زندگی پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے. پڑھتے پڑھتے مر جائیں اور مرتے مرتے پڑھ جائیں اور پتہ چلے کہ صراط مستقیم کیا ہے. پھر اللہ کا انعام ہوگا, پھر اللہ اپنے بندے پر انعام کرے گا. پھر جو صراط مستقیم کی جستجو میں, تلاش میں قرآن پڑھتا ہے, حدیث کا مطالعہ کرتا ہے, نبی محترم کی سیرت کو دیکھتا ہے, آپ کی دعوت کو پڑھتا ہے, اور اسی کی جستجو, اسی پر عمل, اسی کی دعوت دیتے دیتے جب پھر ملک الموت آتا ہے تو اس وقت بھی انسان کو یہ کلمہ پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کو مرتے مرتے ساری زندگی بندگی اللہ کی اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنایا,
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نہ مدد میں کسی کو پکارا، نہ سجدہ کسی کے سامنے کیا، نہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلائے، اسی پر مر گیا۔ مرتے مرتے لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا، ادھر آنکھیں بند ہوگی، ادھر جنت کے اندر آنکھیں کھلیں گی اس کی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی جستجو کرنے والا بنائے، قرآن کے ذریعے سنت کے ذریعے اپنا راستہ تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔